أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تعریف ہے اس ایک ذات کی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک، مدبر اور حقیقی معبود ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا ہو اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس مبارک مہینے میں داخل کیا اور اس میں کئی سارے اعمال کو کرنے کے لیے توفیق عطا فرمایا، اسی طرح ہم تمام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ محترم بھائیوں، اسلامی ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے کو عطا کیا۔ جہاں یہ رمضان کا مہینہ آیا، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہی ہوا، پلک جھپکتے ہی اس رمضان کے مہینے کے کئی سارے ایام گزر گئے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جہاں رمضان کے تعلق سے قرآن میں کئی سارے آیتوں میں فرماتا ہے اس کی فضیلت کو اور رمضان کے احکامات کو، جہاں اللہ تعالی ہمیں بتلاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی ہمیں خبر دیتا ہے کہ یہ رمضان ایام معدودات، کہ رمضان کے دن، یہ دن ایسے ہیں کہ گنے چنے دن ہیں۔ یہ بہت قلیل سے دن ہے کہ ایسا نہیں کہ 30 دن 20 دن ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ایام معدودات، یعنی یہ ایسے دن ہیں کہ آپ پلک جھپکتے ہی اس کا آدھا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے چاند دیکھا اور روزے رکھے، اللہ اکبر، اور آج ہم قریب آدھا مہینہ ختم ہو گیا ہمارا اور ہم آخری عشرے کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مہینے کی جہاں فضیلت ہے، اسی طرح یہ مہینے کو لے کر ہم بہت ہی احتیاط سے گزرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے شروع ہی ہمارے لیے یہ فرما دیا، شروع میں ہی ایام معدودات، کہ بندو تم دیکھ لو کہ یہ بہت ہی گنے چنے دن ہیں، اور ان دنوں کو اگر تم ضائع کر دیے تو گویا اس سے زیادہ بیوقوف کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔
اس سے زیادہ محروم کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اس رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اور اس کی رمضان کے مہینے میں غفلت سے گزارے۔ اللہ اکبر۔ اور آج جہاں یہ رمضان کا مہینہ بالکل اس کے 20 دن ختم ہونے میں ہیں اور ہم آخری عشرے کی طرف رواں دواں ہے، تو چاہیے کہ ہم ہمارے دلوں میں یہ بات کو لا لیں اور یہ شعور پیدا کر لیں کہ اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس یہ خبر دیتا ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں۔ بندوں، اللہ کے بندوں، تم اس مہینے کو یعنی مجھے اس رمضان کو کثرت سے استعمال کر لو۔ اور ایسا نہیں کہ ہم میں سے اکثر ہو رہیں گے اور ہم میں بھی ہر کوئی یہ سوچتا رہیں گا کہ اللہ اکبر، یہ رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور میں غفلت میں پڑا ہوں، میں اتنے سارے عبادت نہیں کیا جس طرح اس رمضان کا حق ہے۔ اور ہمارے دلوں میں اگر یہ بات ہو، اگر یہ غفلت کا شعور ہو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا یہ کوئی وہ بڑی بات نہیں، کیونکہ شروع میں اس کی تعظیم تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جہاں آپ استقبال اچھے طریقے سے کرتے تو اسی طرح اس رمضان کے آخری عشرے کو بھی آپ اچھی طریقے سے عبادت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما دیے، کھلی طور پر کہہ دیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک جہاں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ کر قبول کرتا ہے، اور اسی طرح جان لیجئے انما الاعمال بالخواتیم، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس کے آخری انتہا کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان کو پا لیے، ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہے، ہمارے مسلمانوں میں تو یہ عام ہے کہ ہم نے رمضان کو بھی بانٹ دیا کہ شروع کا ایک ہفتہ ہم عبادت کریں گے اور اس کے بعد مسجدوں کو خالی چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے کی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح تم اس رمضان کا استقبال کرتے ہو، جس طرح آپ ڈوب کر عبادت کرتے ہو شروع دنوں میں، اور آخری دنوں میں بھی یہ عبادت اور زیادہ رہنی چاہیے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آپ عبادت کرو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اپنے قول میں یہ فرماتے ہیں۔ تو چاہیے کہ جہاں ہم آخری عشرے کی طرف رواں دواں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ضرور بضرور اس آخری عشرے کو بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے مسنون عبادت میں گزارنا چاہیے۔ سوچئے اگر کوئی ان راتوں کی قدر نہیں کیا، ان راتوں میں وہ وہی غفلت برتاؤ کیا، وہی غفلت سے رہا جو دیگر ایام میں رہتا ہے، دیگر رمضان کا ایام میں کر لیتا ہے، تو اس سے بڑا محروم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں قد حرم، یہ گویا محروم انسان ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں بھی یہ عبادت نہیں کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری عشرے میں ہے کیا، ہم تمام کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہی پیغام دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ آخری عشرہ گویا معمولی عشرہ نہیں، گویا یہ آخری دن، یہ آخری راتیں گویا معمولی دن نہیں، رات نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک دن، یہ ایک رات، آخری عشرے کی صرف ایک رات میں اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی اتنی ساری ڈھیر سارے فضیلتوں کو بھر دیا اور اتنے سارے عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ مبارک بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یہ رات یعنی یہ آخری عشروں میں، آخری طاق راتوں میں، ان دنوں میں اللہ قرآن کو نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن نازل ہونے کے اس دن کو ہم پائے، لیکن یہ بڑی فضیلت نہیں، بلکہ آگے چل کے ہم یہ دیکھیں کہ آخر اس رات کو کیوں ہم پائے، اس رات میں کیوں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر عبادت کریں۔ ہم تمام کو معلوم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس گویا یہ اس رات کی، صرف ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں مہینوں، ہزارے مہینے یعنی کتنے دن، کتنے سال؟ اللہ اکبر، 80 پر 3 سال۔ اللہ اکبر۔ 80 پر 3 سال، گویا ایک رات کو پانے کا ثواب، ایک رات اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لیے، اس رات میں اگر آپ کھڑ کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، تو گویا آپ نے 80 پر 3 رات، 80 پر 3 سال کی رات کو کھڑ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کر سکتا ہے؟
کہ آپ اور میں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں اور آپ 80 پر 3 سال تک جئیں گے؟ نہیں، موت کی کوئی گارنٹی ہی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں دیتا ہے، یہ اعزاز امت محمدیہ کو دیا ہے کہ صرف ایک رات عبادت کر لو میرے بندو، اور تم 80 پر 3 سالوں کی تمام نیکیوں کو لوٹ کر لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ وہ رات آنے والی ہے، یہ وہ رات ضرور بضرور آنے والی ہے. اس رات کے منتظر رہیے اور کریں کیا؟ عمل بھی کریں. تو کیا عمل کریں؟ تو ان چند اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے، اور مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کریں. یعنی ہم کسی بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس رات کو پا لیے کہ ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے. بالکل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیجئے تاکہ وہ مسنون بھی رہے، سنت کا طریقہ بھی رہے. تو آخر کیا کریں؟ اگر ہم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو یاد کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا. تو یہ حدیث آپ کے پاس میں پیش کرتا ہوں. مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتی ہے، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب کبھی آخری عشرہ آ جاتا ہے، یعنی 21ویں سے لے کر آخری رمضان تک یہ 10 دن جب آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ رہتا ہے کہ شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس کر باندھ لیتے تھے، اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے. گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے ہیں صحابہ کرام کو ہمیں کہ یہ راتیں، ان راتوں میں سونا نہیں، ان راتوں میں ہم بیکار باتیں، بیکار گپ شپ میں گزارنا نہیں، بلکہ ہم اپنے کمر کس کے ہر طرح سے عبادت میں ڈوب کر عبادت کرنے کی رات ہے. تو تیار ہو جائیے. اللہ اکبر. جیسا اگر ہم علماء کرام یہ مثال دیتے ہیں کہ جب رننگ ریس ہم بھاگتے ہیں تو جب ہم آخری حد کو دیکھ لیتے، یعنی جہاں جیتنے کا وہ لائن ہے، جہاں اس لائن کو دیکھ لیتے تو بھاگنے والا کیا سوچتا کہ اور زور لگاؤں، اور زور لگا کے بھاگوں، اور کمر کس کے بھاگتا، پورے اعضاء کو ٹائٹ کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ اس لائن کو میں پالوں آخر. وہ یہی وہ لائن ہے. وہ لائن آ گیا. ہم بھاگ رہے تھے، ہم مسابقہ کر رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ڈھیر سارے اعمال کو جمع کریں گے. تو آخر جان لیجئے کہ وہ آخری انتہا کو ہم پہنچ گئے. صرف 2 یا 3 دن ہے کہ ہم آخری عشرے کو پانے والے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا عمل تھا کہ شد مئزرہ، آپ اپنے کمر کو کس لیجئے تاکہ دیگر دنوں کی طرح یہاں غفلت برتنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈوب ڈوب کر عبادت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد مائیں عائشہ یہ کہتی ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا؟ ان راتوں کو زندہ کرتے. اللہ اکبر. جاگتے نہیں. الفاظ کو غور کیجئے. ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جاگتے تھے، نہیں، بلکہ احیا لیلہ. احیا کا معنی ہوتا ہے راتوں کو جگانا، راتوں کو زندہ کرنا. زندہ کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈوب ڈوب کر عمل کرتے. اور راتوں میں کیے جانے والے سب سے بہترین عمل کچھ ہے تو ہر دنوں کی طرح تہجد کی نماز، قیام اللیل ہے. آپ لوگ قیام اللیل کی پابندی کیجیے، قیام اللیل کی پابندی کیجیے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام کے نماز ہو، روزے ہوں، نفلی عبادت ہوں، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. لیکن مائیں عائشہ یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے ان راتوں میں کہ یہ محنت دیگر دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے مائیں عائشہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کو کھڑتے، قیام اللیل میں کھڑ جاتے، یعنی تہجد کے وقت نماز میں ٹہرتے، تو دیگر دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو گویا سجدوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا، سجدے کرنے کا جو ٹائم ہوتا، وہ ٹائم سپان یہ ہے کہ ہم 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایک سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل، اتنا لمبا کرتے کہ ہم 50 آیتیں پڑھ لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیگر ایام کیا ہے حال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائیں عائشہ یہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لیلۃ الصباح،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک یہ قیام اللیل میں ہی گزار دیتے. اللہ اکبر. یہاں تک یہ فرماتی ہے کہ ہم کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رمضان کے آخری عشرے میں عبادتیں کرتی، نمازیں پڑھتی ہم، تو یہ خوف ہو جاتا کہ کہیں ہمارے سے سحری مس نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اتنی تاخیر تک، اتنا لیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں گزارتے، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے تو تہجدوں کا عشرہ ہے. ہم ان عشروں میں، ان رمضان کے ان دنوں میں تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ سوال نہیں. ان دنوں تک ہم تہجد پڑھے یا نہیں، یہ سوال نہیں، کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا، اسے سوچ کر کچھ فائدہ نہیں. ہم غفلت میں تھے، لیکن وہ بندہ خیر ہے، اس بندے کے لیے مبارک باتی ہے جو اپنے آپ کو احساس اندر لا لے، اپنے اندر احساس یہ لا لے، یہ شعور پیدا کر لے کہ ہاں ہم نے غفلت میں تھے، ہاں ہم غفلت برتے تھے، ہاں ہم نے تہجد کو چھوڑ دیا، با جماعت نماز کو کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ آخری عشرہ ہے تو آپ جان لیجئے اس عشرے میں آپ کا ایک ایک عمل بھی مبارک باتی دینے والا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا نمازوں میں. یہاں تک کہ آپ یہ فضیلت بھی جانیے، کیونکہ ہم اکثر ہمارے معاشرے کے مسلمان ہم یہ کرتے ہیں، نفیلی عبادتوں میں ڈوب ڈوب کر عبادت کر لیتے، جہاں تک بات آتی فرائض کی، فرض نماز کو چھوڑ دیتے. یعنی رات بھر جاگتے قرآن پڑھنے کے نام سے، تہجد پڑھنے کے نام سے، جب سحری کا وقت آتا سحری کھا کے فوری سو جاتے. اللہ اکبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ حدیث بھی جو ہمارے مابین مشہور نہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ ایک بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے مسلم کی کتاب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ عشاء نماز با جماعت پڑھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، یعنی عشاء نماز با جماعت پڑھ کے سوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی گویا اس بندے کے کھاتے میں آدھی رات کھڑ کے نماز پڑھنے کا وہ ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. کچھ نہیں، کچھ کرنا نہیں، بلکہ صرف عشاء کی نماز با جماعت پڑھیے اور آدھی رات تک آپ اللہ کے راہ میں کھڑ کر نماز پڑھنے کا ثواب لے جائیے. اور اسی طرح وہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہی بندہ جب فجر کو اٹھتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری رات کھڑ کے نماز پڑھنے کا اجر لکھ دیتا. اللہ اکبر. کیا ہم کر سکتے ہیں پوری رات کھڑ کے نماز پڑھنا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل تو دوسری بات، ان عشروں میں یا رمضان میں دوسری کئی سارے فضیلتیں عبادتیں ہیں یہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے، لیکن یہ عام دنوں کی فضیلت بھی ہے کہ ہم فرائض کو کبھی پابندی کرنے سے روکے نہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نوافل ادا کرتے وہاں فرائض بھی ادا کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے. یعنی نفیلی عبادت اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت کی اس کا حکم، تو نفیلی عبادتوں کے لیے گھر والوں کو اٹھانا، زبردستی نماز پڑھانا یہ کوئی ضروری نہیں. عام دنوں میں ماں عائشہ سوتی رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ عمل کرو تو تم صرف نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کو اٹھاتے اور نماز پڑھنے کے لیے تلقین کرتے، تاکید کرتے. کیوں؟ یہ عشر آخر ہے، یہ آخری عشرہ ہے. اگر یہ آخری عشرے اگر ہم سے مس ہو گئے، اگر ہم سے چلے گئے تو کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا. اگر ہم بھول کر بھی ایک رات کو اگر ہم چھوڑ دیے، ایک طاق رات کو بھی اگر ہم چھوڑ دیے کہ پتہ نہیں اس طاق رات کے دن لیلۃ القدر ہو یا نہیں. اللہ اکبر. ہم یہ اپنے دلوں میں اس کے تعلق سے ضرور بضرور شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ان طاقراتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں منہمک رہیں، عبادتوں میں ڈوبے رہیں، اور نماز کا تعلق جہاں تک ہے با جماعت نماز پڑھیے. وہ تہجد بھی کیوں نہ ہو، قیام اللیل بھی با جماعت پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ امام جب تک نماز پڑھ کر واپس نہیں پھر جاتا تو اس وقت تک اگر ہم نماز پڑھے، امام کے پیچھے با جماعت ہر نماز کو ادا کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری رات کھڑ کے نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہمیں دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ آخری عشرہ کچھ ایسا ہے کہ ہم کرنے والے ایک چھوٹے چھوٹے قدم کے عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا، لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کئی درجے، کئی گنا زیادہ اجر دینے کا اللہ وعدہ کرتا ہے. اسی لیے یہ قیام اللیل کو ہم لازم پکڑے ان آخری عشروں میں، بلکہ آج ہی سے یہ شروع کر لیں کہ ہم تہجد ہو یا تراویح ہو با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کو آئے، ہمارے مسجدوں کو آباد رکھیں. اور اسی طرح یہ آخری عشرے میں کیے جانے والے سب سے بہترین عمل میں سے مسنون عمل یہ بھی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر صدقہ کریں.
بڑھ چڑھ کر صدقہ کریں میرے بھائیوں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اجود الناس بالخیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مالدار تھے؟ نہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1-2 دینار 1 درہم پڑے رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خیال آ جاتا تو نماز ہونے کے بعد فوری گھر جاتے اور وہ تمام دینار کو درہم کو صدقہ کر بیٹھتے. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. یہ صدقہ صرف رمضان کا عمل نہیں بلکہ آپ دیگر عمل کو دیگر دنوں میں بھی اٹھا لیجئے. اللہ اکبر. یہ صدقہ کچھ ایسا عمل ہے جو تمہیں عذاب جہنم سے، جو تمہیں دنیا کے پریشانیوں سے، جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے تعلق سے ہر طرح سے ایک الگ فیصلہ ہے، ہر طرح سے ایک حل اگر آپ کو چاہیے، صدقہ کیجیے میرے بھائی، صدقہ کیجیے. اور آپ کے دل میں کبھی شیطان کا اس وسوسے کو داخل ہونے مت دیجیے کہ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی اگر تم صدقہ کرو گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرو گے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم اللہ کے راہ میں دیو گے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ مکرے گا؟ اللہ تعالیٰ ابھی اپنے وعدے سے کبھی انکار یا مکرے گا؟ نعوذ باللہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فهو يخلفه. اللہ ضرور بضرور اسے بڑھ چڑھ کر دیتا ہے، بڑھ چڑھ کر دیتا ہے. چاہے وہ اجر کے حساب سے ہو، چاہے وہ مغفرت کے حساب سے ہو، چاہے وہ اپنے پیسے کے ہی حساب سے کیوں نہ ہو، وہ پیسہ ضرور بضرور آپ کے پاس لوٹ آئے گا اور وہ پیسہ اجر کے مقابلے میں اور آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا. یہ صدقہ ہے. یہ صدقے کو جانیے. اس صدقے کو لے کر آپ دھوکے میں مت بیٹھیے کہ آپ کا جیب اگر صدقہ کر دیے تو خالی ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، یہاں تک کہ صرف یہ ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم صدقہ کریں. کیا اگر مرا ہوا ایک شخص جس کے اعمال بہت کم ہیں اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اگر کوئی مرا ہوا شخص کسی چیز کا، کسی عمل کی اگر تمنا کرتا تو وہ صدقے کا ہے. ہم کتنے بار نہیں سنتے یہ آیت، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اکبر. مرا ہوا شخص کہتا ہے، اللہ کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے میرے بھائیو، اللہ اکبر، اسے کیا کتنی بڑی اجر اور کیا وہ خیر دیکھا معلوم نہیں. اللہ کے پاس کہے گا یا اللہ صرف اتنی سی مہلت، صرف اتنا سا ٹائم دے یا اللہ، میں فاصدق، میں صدقہ کر کے آتا ہوں. اللہ اکبر. میں صدقہ کر کے آتا ہوں یا اللہ. نمازیں روزے یہ تو اپنی جگہ ہی ہے، لیکن تو صرف ایک لمحہ یا اللہ مجھے دے دے. فاصدق واکن من الصالحین. میں صدقہ کروں تو یا اللہ ضرور بضرور مجھے معلوم ہے کہ تو تیرے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے گا اور جنت عطا کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے صدقے کی فضیلت، یہ ہے صدقے کا وعدہ. اللہ تعالیٰ کبھی صدقے کے تعلق سے یہ وعدہ مکرتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کروڑا روپے واپس کر دے گا آپ کو ضرور بضرور. اس دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں، 1 روپیہ خرچہ کر کے دیکھیے. اور اس رمضان کے مہینے میں ایک چھوٹا سا ٹپ دیوں آپ کو کہ یہ آخری عشرے میں جب راتوں میں ہم عمل کرتے، آپ راتوں میں جہاں عمل کرنے کے بعد قیام اللیل کے بعد ہر بار صدقہ کیجیے. گویا وہ پہلے دنوں تھے ہم راتوں میں جا کر غرباء و مساکین کو ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن آج کا یہ دور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا آسان کر دیا، فراہم کر دیا کہ ہم اگر اپنا فون اٹھا لیے کہ کتنے سارے ایسے QR کوڈ ہیں جہاں ہمارے مسجد بننے کے لیے تعاون کرنا چاہیے، یا پھر کچھ سینٹر چلانا ہو، یا پھر کوئی یتیم بچہ ہے، یا پھر کوئی ایسی بیوہ ہے، یا کتنے سارے لوگ ہیں، ہم صرف بیٹھے بیٹھے ہمارے فون سے پیسہ بھیج دے سکتے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. فون کے ذریعے ہمارا صدقہ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ دنوں تھے ہم رات جا کر کہیں صدقہ دینے کے لیے ہم تلاش کر سکتے تھے، لیکن آج ہم بیٹھے بیٹھے اپنے مسجد میں قیام اللیل ختم ہوا اور ہم اپنے فون اٹھائے اور صدقہ کر دی. اللہ اکبر. اور جان لیجیے خوشخبری ہے، اگر آپ کا وہ صدقہ اس دن سے موافقت کر جائے، سبحان اللہ، آپ کا اس 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ ایک دن، وہ اس ایک رات کے دن موافقت یعنی مل جائے جو لیلۃ القدر کی ہے، تو سبحان اللہ یقین مانیے آپ کا 1 روپیہ بلکہ 80 پر 3 سال آپ نے وہ 1 روپیہ بھیجتے رہے. اللہ اکبر. اللہ. کتنے عمل. کیا ہم ڈیلی اٹھ کر بھیج سکتے ہیں؟ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ لیلۃ القدر کو آپ نے پا لیا. ہر دن آپ جاگتے رہے، ہر دن آپ عبادت میں گزارتے رہے، اور ہر دن آپ
مساجد کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے اور اس دن اتفاقاً لیلۃ القدر آ گئی، ہم پا لیے، اللہ اکبر، تو گویا آپ لوگ کامیاب ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے صدقات کو قبول کرے گا۔ یہ آخری عشرہ ہے، اسے لے کر آپ صدقے کے تعلق سے ضرور بضرور احتیاط سے رہیے اور یہ عمل باقاعدہ کرتے رہیے۔ اور اسی لیے آخر میں ایک سب سے مسنون عمل اور سب سے بہترین عمل، اور یہ عمل کرنا چاہیے، کیا؟ یہی مقصد رمضان ہے۔ مقصد رمضان کیا ہے؟ کہ ہماری مغفرت یہاں ہو جائے، ہماری مغفرت یہاں ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس رمضان کو اس طرح رخصت کرے، اس طرح بھیجے کہ ہم گویا ہر گناہ سے پاک ہو، ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتاتے۔ اسی لیے ماں عائشہ، یہ صحابہ کرام تو اللہ اکبر کیسے تھے، اللہ اکبر، ان لوگوں کے لیے کتنا بھی دعا دوں بہت کم ہے میرے بھائی۔ ایک عمل بھی ہمارے لیے ڈھونڈ کر اللہ کے رسول کے پاس سوال کرتے، اور ہمارے لیے کئی سارے اعمال کو، ڈھیر سارے اعمال کو جمع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں، مجھے معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر یہ رات ہے، یا پھر لیلۃ القدر کو پاؤں گی تو ہے انشاءاللہ، تو اگر پا لوں تو کیا عمل کروں، میں کروں تو کون سے عمل کروں، میں زیادہ سے زیادہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کیجئے، ان الفاظ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد رمضان کو رکھ کر بہتاتے ہیں کہ عائشہ، یہ دعا، یہ مغفرت کی دعا ضرور کرنا، اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ وہ ایک الفاظ، صرف ایک لائن، ایک سینٹنس، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر، صرف ایک کلمہ۔ یہ کلمے کو ہم آخری عشرے بھر دہراتے رہیں یہاں تک کہ ہمارے لیے وہ یقین نہ آ جائے میرے بھائی، ہم اللہ کے پاس استغفار کرتے رہیں، کیونکہ یہ صیغہ کچھ ایسا نارمل نہیں ہے۔ یہ ورڈ جو ہے اللہم انک عفو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام ہے۔ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن عفو کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں معاف کرتا، ہم یہ اللہ کے پاس مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ عفو، یعنی تو عفو کو چاہتا ہے، معافی کو چاہتا ہے، تو میرے گویا کھاتے میں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا جو لسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیا، لیکن وہ گناہوں کا جو لسٹ ہے، وہ لسٹ کو یا اللہ مٹا دے، اللہ اکبر۔ ہمارے کھاتے میں گویا آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہم ایسے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بندہ گناہ کیا پھر معافی چاہ لیا، لیکن یہ دعا کا اثر اتنا ہے کہ ہم معافی چاہنے کے بعد ہمارے دفتر میں گویا وہ گناہ ہی نہیں رہیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہ وہ کلمے کی طاقت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو چاہیے میرے بھائیوں، یہ آخری عشروں کو آپ یقیناً زندہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تجارت کا مہینہ ہے، یہ تجارت کا آخری عشرہ ہے کہ آپ کھل کر بزنس کیجئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ جو کوئی بندہ اللہ کے راہ میں تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کے پاس قیام اللیل کرتا ہے، کھڑ کے نماز پڑھتا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو رزق تمہیں عطا کیا اس رزق سے بڑھ چڑھ کر تم اللہ کے تعلق سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہو، تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ بزنس ہے جو کبھی تمہیں گھاٹا نہیں دے گا، یہ وہ بزنس ہے کبھی تمہیں ڈوبے گا نہیں، بلکہ وہ مہینہ ہے کہ ہم بزنس کریں، دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بزنس کریں، نیکیوں کی تجارت کریں، آخر ہم اتنا بھر کر نیکیاں لے کر چلیں کہ رمضان گزر جائے لیکن ہماری تربیت بھرپور ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان تمام آخری عشروں میں ان تمام مسنون عبادت کو کیجئے اور اسے لازم پکڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جتنے بھی اعمال، جتنے بھی نیکیاں ہم نے کیے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے قبول فرما، اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس آخری عشرے کو زندہ کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے، اور آخری عشرے میں یا اللہ ضرور لیلۃ القدر پانے والوں میں سے ہم تمام کو، ہمارے گھر والوں میں سے تمام لوگوں کو بنا دے، اور ہمارے تمام صدقات، خیرات، تمام قیام اللیل، قرآن کی تلاوت کو یا اللہ تو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔